سردار اختر مینگل کی گورنر پنجاب سے ملاقات، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مسائل پر گفتگو، یوکرینی فوج کی روس میں ضم شدہ علاقوں میں پیش قدمی، ایلن ماسک ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ آج اکتوبر کی 5 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ سردار اختر مینگل کی گورنر پنجاب سے ملاقات، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مسائل پر گفتگو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ بلوچ طلباء کو ہراساں کرنے کے خلاف بنائے گئے کمیشن کے کنوینر سردار اختر جان مینگل نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر BNP کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بلوچستان کے طلباء و طالبات کے 9 روزے سے جاری احتجاجی فلی فنڈ اسکالرشپ کی بحالی، ہاسٹل کی الاٹمنٹ، بلوچ طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک، ریزرو کوٹا پر لی گئی فیس کی واپسی سمیت بلوچ طلباء و طالبات کے تمام مسائل پر تبادلہ خیال اور انہیں فوری طور پر حل کرنے پر زور دیا گیا۔ گورنر پنجاب و چانسلر یونیورسٹی انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے سربراہ BNP و کنوینر کمیشن سردار اختر جان مینگل کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تمام بلوچ طلباء و طالبات کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ تربت، ناصر آباد میں FC کنوائے کے قریب دھماکہ، پولیس ذرائع کے مطابق ناصر آباد میں نامعلوم افراد کی جانب سے سڑک کے کنارے زیر زمین بچھائی گئی بارودی سرنگ کے ذریعے دھماکہ کیا گیا، تاہم اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گرلز ماڈل مڈل اسکول نیو کام کوئٹہ کے طلباء کا احتجاج، حکام کے مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کالج نیو کام کوئٹہ کے طلباء کا اپنے مطالبات کے لیے مظاہرہ۔ بعد ازاں MPA ملک نصیر احمد شاہوانی، ڈائریکٹر ایجوکیشن واعظ شاکر، DEO شبیر احمد لانگاو نے احتجاجی طلباء سے ملاقات کی اور مطالبہ پر مشتمل ڈیمانڈ آف پروٹیسٹ ان کے حوالے کیا۔ احتجاج میں علاقائی نمائندین اور والدین کمیٹی کے ارکان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ ڈیمانڈز آف پروٹیسٹ میں اہم مسائل میں اسکول میں ٹیچرز کی کمی، پانی، بجلی، گیس اور دیگر مسائل شامل تھے، جس پر ڈائریکٹر ایجوکیشن نے کہا کہ وہ ان مطالبات کے حل کے لیے سیکریٹری کو لکھیں گے۔ ملک نصیر احمد شاہوانی اسکول میں پانی کی پائپ لائنز کے حوالے سے PHE سے بات کرنے اور پانی کے پائپ لائن نصب کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ارنائی، ضیاء لانگون کے خواص دھرنے کمیٹی سے کامیاب مذاکرات، شرکا نے دھرنا ختم کر دیا۔ مشیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگاو کے ارنائی آمد، رکن اسمبلی اصغر خان ترین بھی ہمراہ۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگاو کے ارنائی کے علاقے خواص میں جاری دھرنا کمیٹی سے مذاکرات۔ خواص میں 52 روز سے جاری دھرنا کمیٹی اور مشیر داخلہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد دھرنا کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مشیر داخلہ نے جان باغ اور زخمی افراد کے لواحقین کو حکومتی معاوضے کی ادائیگی کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی۔ اس موقع پر صوبائی مشیر داخلہ ضیاء اللہ لانگاو کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی ہدایت تھی کہ دھرنے کو افہام و تفہیم اور پرامن ماحول میں ختم کیا جائے۔ یہاں بار بار آنے کا مقصد ہی ہے کہ حکومت بلوچستان کو عوام کے دکھ درد کا احساس ہے۔ 52 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے پر دھرنے پر بیٹھے شرکا کا مشکور ہوں۔ یونیورسٹی آف تربت کے طلباء کا یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات، احتجاج مؤخر۔ یونیورسٹی آف تربت کے طلباء کا یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات، احتجاج کچھ دن تک مؤخر۔ یونیورسٹی آف تربت کے اسٹوڈنٹس نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ اور رجسٹرار گلزار بلوچ سے مذاکرات کے دوران یونیورسٹی انتظامیہ کی وفات یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے کچھ دن کی مہلت مانگ لی، جس پر طلباء نے کچھ دن تک احتجاج روکا اور کلاس بائیکاٹ مؤخر کر دیا۔ یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ گورنر قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں دلیرانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں اساتذہ اور ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان کے 8ویں سینیٹ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس موقع پر صوبائی سیکریٹری حفیظ جمالی، SMIT کے ممبر عبدالصبور کاکڑ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلوچستان پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان اور پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر بلوچستان عبدالناصر دوتانی سمیت تمام سینیٹ کے اراکین شریک تھے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان کو یونیورسٹی آف بلوچستان کی کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ تربت، بلوچستان کی دوسری بڑی ادبی تنظیم کی زمین پر قبضہ، مافیا سرگرم۔
ذرائع کے مطابق بلوچستان اکیڈمی تربت کے تعلیمی چوک کے مرکزی آفس کی زمین اور چار دیواری پر اپنی ذاتی دکانیں اور کوارٹر تعمیر کرنے کے بعد ٹھیکیدار زبیر نامی شخص اکیڈمی کی شمالی مشرقی حدود پر قبضہ ہے۔ معاشرے کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود جا کر اکیڈمی اور اس کی زمین کی حدود کا جائزہ لیں، قومی اور اجتماعی اداروں کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کی وفات کی اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد کی سربراہی میں ADC تابش بلوچ سے ملاقات، اکیڈمی کی زمین قبضہ لینڈ مافیا کے حوالے سے ملاقات، ADC کی جانب سے قومی ادارے کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کے وفات نے پروفیسر ڈاکٹر غفور شاد کی سربراہی میں ADC ریونیو تابش بلوچ سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور اکیڈمی کو درپیش مسائل سے انہیں آگاہ کیا اور اکیڈمی کی قومی زمین کو ہتھیانے کے لیے سرگرم شخص کے حوالے سے تفصیلات فراہم کیے، جبکہ ADC کی جانب سے قومی و اجتماعی مفاد کے اداروں کی تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدام کی یقین دہانی کی۔ اکیڈمی کے وفات میں اکیڈمی کے سابق چیئرمین عبید شاد، جنرل سیکریٹری شاکر اللہ یوسف، ایگزیکٹو ارکان قدیم لقمان، مقبول ناصر، احمد عمر اور دیگر شامل تھے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ یوکرینی فوجی کی روس میں ضم شدہ علاقوں میں پیش قدمی۔ یوکرینی فوج نے روس میں ضم شدہ علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یوکرینی فوجی نے مشرقی علاقوں میں بھی پیش قدمی کی جانب ریفرنڈم کے بعد روس میں شامل ہونے والے علاقے خیرسون میں روس کے دفاعی پوزیشن کو توڑ دیا۔ دوسری جانب ترجمان روس وزارت کا دفاع کا کہنا ہے کہ روسی فوجی نے یوکرینی فوجی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز روس کی پارلیمنٹ نے یوکرین کے 4 علاقوں کو روس میں ضم کرنے کی منظوری دی تھی۔ جمعے کو روسی صدر پوٹن نے یوکرینی علاقوں کو روس میں ضم کرنے کی دستاویزات پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد پیر کو روسی پارلیمان کے ایوان زیر میں یوکرینی علاقوں کو روس میں ضم کرنے کے قانون کی منظوری دی گئی۔ شمالی کوریا کے جواب میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے 4 میزائل داغ دیے۔ شمالی کوریا کی جانب سے نئے میزائل تجربے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے تحت دونوں ممالک کے 2 میزائل فائر کر دیے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق واشنگٹن اور سیول نے ینگ یانگ کی جانب سے میزائل تجربے کے بعد رد عمل کے طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے 4 میزائل بحر جاپان میں داغ دیے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے امریکی ساخت مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 ATACMS بیلسٹک میزائل فائر کر دیے گئے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ میزائل فائر کی یہ کارروائی دراصل گزشتہ روز شمالی کوریا کی جانب سے طویل ترین فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربے کا جواب ہے۔ بنگلہ دیش میں بجلی کا بڑا بلیک آؤٹ، 80% ملک تاریکی میں ڈوب گیا۔ بنگلہ دیش میں گرڈ اسٹیشن میں خرابی کے بعد ہونے والے بڑے بلیک آؤٹ کی وجہ سے ملک کا 80% سے زائد حصہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پاور ڈیولپمنٹ بورڈ نے بتایا کہ 2 بجے کے قریب ملک کے 80% سے زائد حصے میں اچانک بجلی چلی گئی۔ بورڈ کے ترجمان شمیم احسن نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے شمالی مغرب میں کچھ مقامات کے علاوہ ملک کے باقی سے بجلی سے محروم ہیں۔ شمیم احسن کا کہنا تھا کہ 13 کروڑ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اور اب تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ فالٹ کس وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ابھی تفتیش جاری ہے، تاہم ممکنہ طور پر اس کی وجہ تکنیکی خرابی تھی۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے سبب بنگلہ دیش حالیہ مہینوں میں بجلی کے بڑے بحران کا شکار ہے۔ جنوبی ایشیا ملک میں بجلی کی طویل بندش پر عوام غصہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ بنگلہ دیش کو بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے درآمدی ڈیزل اور گیس کی ادائیگی کے لیے مشکلات ہیں۔ بنگلہ دیش میں آخری بار نومبر 2014 میں بجلی کے طویل بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ اس وقت ملک کا تقریباً 70% حصہ تقریباً 10 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہا تھا۔ ایلن مسک ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک مبینہ طور پر ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک نے ٹویٹر کو ایک خط بھیجا ہے جس میں اپنے ٹویٹر خریدنے کے معاہدے پورا کرنے کا عزم کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر معاہدہ پورا کرنے کے عزم کی خبر سامنے آتے ہی مارکیٹ میں سوشل نیٹ ورک کے شیئرز کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ طویل عرصے سے چلنے والی ٹویٹر خریداری کی کہانی میں یہ نیا موڑ عدالت میں ٹویٹر کی جانب سے ایلن مسک پر کیے گئے دھوکہ ادائی کے کیس کی سماعت کے آغاز سے تقریباً 2 ہفتے پہلے آیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔